حدیث نمبر 2806 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے ہم حجۃ الوداع کے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو ہم نے عمرہ کا احرام باندھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ہدی یعنی قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، پھر اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک دونوں کے احرام سے نکل نہ جائے۔ آپ فرماتی ہیں پس ہم مکہ مکرمہ میں آئے، میں حیض سے تھی، اس لیے میں نے بیت اللہ شریف کا طواف نہ کیا اور نہ ہی صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا سر کے بال کھول دو اور کنگھی کر کے حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے اس طرح کیا۔ جب ہم نے حج کا ارادہ کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا، بس میں نے عمرہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے اس عمرے کی جگہ ہے، بس جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر احرام کھول دیا۔ پھر جب مینا سے واپس آئے تو حج کا طواف کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرہ اکٹھا احرام باندھا تھا انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ حدیث نمبر 2807 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کا احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا وہ احرام کھول لے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور ہڈی ساتھ لی ہے وہ جانور کی قربانی دینے تک احرام نہ کھولے، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے وہ اپنے حج کو پورا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں مجھے حیض آ گیا حتیٰ کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوا اور میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول کر کنگھی کر لوں، حج کا ارادہ باندھ لوں اور عمرہ ترک کر دوں۔ فرماتی ہے میں نے اسی طرح کیا حتیٰ کہ جب میں نے حج کر لیا تو آپ نے مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ میں تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھوں، اور یہ اس عمرہ کی جگہ تھا جس کے دوران حج آ گیا اور میں نے اس کو پورا نہ کر سکی اور عمرے کا احرام نہیں کھولا تھا۔ حدیث نمبر 2808 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو میں نے عمرے کا احرام باندھا، لیکن میں ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں لے گئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ ہدی ہو وہ اپنے عمرہ کے ساتھ حج کا ارادہ بھی باندھے، اور وہ اس وقت احرام سے نہیں نکلے گا جب تک دونوں کے احرام سے نہ نکلے۔ فرماتی ہیں مجھے حیض آ گیا جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو میں اپنے حج کے بارے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے سر کے بالوں کو کھول لو، کنگھی کرو اور عمرہ سے رک جاؤ اور حج کا احرام باندھو۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے حج پورا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا، انہوں نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا اور تنعیم سے عمرہ کروایا، اور یہ اس عمرے کی جگہ تھا جس سے میں رک گئی تھی۔